باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، باب جو جواب دے کسی مسئلے کا باشارۃ الید، ہاتھ کے اشارے سے، یعنی زبان سے نہ بولے بلکہ ہاتھ سے یا الراس سر سے جواب دے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مثلا اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی عالم کے پاس جا کے کوئی سوال پوچھتا ہے اور وہ بولتا نہیں، صرف سر ہلا دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں کر لوں تو وہ کہتا ہے ہاں کر لو، تو اس سے بھی حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ یا اگر کوئی ہاتھ سے کسی چیز کا اشارہ کر دیتا ہے اس کے ہاں یا نہ کا، تو وہ کرنا بھی جائز ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل پوچھے گئے فی حجتہ اپنے حج کے موقع پر، فقال تو ایک شخص نے کہا ذبحت قبل ان ارمی، میں نے ذبح کر لیا اس سے پہلے کہ میں رمی کروں، فاومأ تو اشارہ کیا، بیدہ اپنے ہاتھ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قال لا حرج کوئی حرج نہیں، وقال حلقت اور اس نے کہا کہ میں نے سر منڈوا لیا، قبل ان اذبح اس سے پہلے کہ میں ذبح کروں یعنی قربانی سے پہلے، فاومأ بیدہ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ولا حرج کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اس کو ہاتھ سے ہی صرف کہہ دیا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے زبان سے بھی کہا، دوسرے کو ہاتھ سے کہا، تو یہ کس وقت ایسا موقع آتا ہے کہ جب سوالوں کی بہت کثرت ہو جائے، تو اس میں ایک آ کے پوچھ رہا ہے وہی بات، دوسرا تیسرا، اور مسلسل ایک بات ہو رہی ہے، تو اس میں ضروری نہیں کہ انسان پھر بولتا ہی رہے، سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے بھی بات کو سمجھا سکتا ہے، لیکن اشارہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے مثبت اور منفی کا فرق واضح ہو، یہ نہ ہو کہ کسی سے کہنا ہو کہ کر لو اور اس سے مراد ہو کہ نہ کرو۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم پاکستان میں نہ کرنے کے لیے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہیں، لیکن ترکوں کے ہاں نہ کے لیے نیچے سے اوپر ہلاتے ہیں۔ اب ہم نیچے سے اوپر لا کے اور اوپر سے نیچے، تو اس کا مطلب ہمارے ہاں تو وہ ہاں ہو گیا، یعنی جو چیز ہم ہاں کو کرتے ہیں وہ اس میں ایسے کر کے نہ کرتے ہیں، یعنی وہ اشارہ ہونا چاہیے جو اس شخص کی سمجھ میں آ سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کرنا ہے اس کے کرنے کے بجائے کچھ اور کر لے، یعنی معاملہ بگڑے نہ۔ حدثنا المکی بن ابراہیم قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن سالم قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا، لے لیا جائے گا، ویظہر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی، والفتن، فتنے عام ہو جائیں گے، ویکثر الحرج، اور حرج کثرت سے ہوگا۔ قیل یا رسول اللہ وما الحرج، آپ سے پوچھا گیا یہ حرج کیا ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا ہاکذا بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کا اشارہ کر کے بتایا، فحرفہا، تو آپ نے ہاتھ کو ترچھا کیا، یعنی الحرج القتل، یعنی لوگوں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، کأنہ یرید القتل، گویا کہ آپ فرما رہے تھے قتل بڑھ جائے گا، یعنی قیامت کے قریب۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہو کہ علم کیسے قبض کر لیا جائے گا؟ ہم نے تو علم کتابوں میں لکھ لیا، کمپیوٹرز میں فیڈ کر لیا، تو کون ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ لے جائے ہم سے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے گھروں میں قرآن کب سے موجود ہے؟ آپ شاید بچپن میں جب آپ نے آنکھ کھولی ہو، سب سے پہلی کتاب جسے آپ نے دیکھا ہو وہ قرآن ہی تھی نا، لیکن ہماری عمروں کے کتنے کتنے سال گزر گئے کہ اس کتاب کے موجود ہونے کے باوجود ہم اس میں سے کچھ نہ جانتے تھے۔ اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دکانیں بھری پڑی ہیں کتابوں سے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی وہ کتابیں لا کے ان کو پڑھ بھی لیں، بعض اوقات دل کی تسلی کے لیے لا کے رکھ دیتے ہیں، برکت کے لیے رکھ دیتے ہیں، لیکن اسے کھولنا اور پڑھنا اس کا وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ یقبض العلم سے مراد یہ نہیں کتابیں جلا دی جائیں گی یا وہ علم کے جو ذرائع ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں گے یا اسکول بند کر دیے جائیں گے، نہیں، یقبض العلم یعنی وہ صلاحیت، وہ شوق اور وہ ولولہ اور وہ جذبہ ہی نہیں رہے گا کہ علم کی طرف بھی کوئی آئے۔ وہ سب سے حقیر اور سب سے بیکار کام، اور خاص طور پر العلم یعنی دین کا علم۔ دنیا کے لیے ہم سارے وسائل صرف کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، لیکن دین کے لیے 1 روپیہ بھی جیب سے نکالنا پڑے تو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ باہر نکالیں یا واپس رکھ لیں۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ہشام عن فاطمة عن اسماء قالت اتيت عائشة وهي تصلي، حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی۔
حضرت اسماء جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کی بہن تھی، 100 سال کی عمر میں فوت ہوئی، ایک دانت نہیں ٹوٹا، نگاہ خراب نہیں ہوئی، بالکل صحت مند حالت میں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت ہوتی ہے کچھ لوگوں پر، اور شاید یہ اس کی برکت ہو کہ جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر ان کا ساتھ دیا تھا اور ان کی مدد کی تھی، اور وقتاً فوقتاً بھی آپ کے پاس حاضر ہوتی رہتی تھی. تو بہرحال کہتی ہے کہ حضرت اسماء آتی ہیں، اتیت عائشہ وہی تصلی، حضرت عائشہ کے پاس آتی ہیں اور وہ نماز پڑھ رہی تھی. فقلت ما شأن الناس، میں نے کہا لوگوں کو کیا ہوا ہے. فاشارت الی السماء، تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. فاذا الناس قیام، تو لوگ بھی قیام کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. فقالت، تو کہنے لگی سبحان اللہ. قلت آیۃ، تو میں نے کہا کہ ایک نشانی ہے. فاشارت برأسها، تو سر کے ساتھ اشارہ کیا. یہ اصل میں تو امام بخاری حدیث لا رہے ہیں کہ سر کے اشارے سے بھی بات بتائی جا سکتی ہے. فاشارت برأسها اے نعم، اپنے سر کے اشارے سے کہتی کہ ہاں ایک نشانی ہے. اور یہ نشانی کیا تھی؟ سورج گرہن تھا. فقمت حتى علاني الغشي، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی قیام کیا، یعنی نماز پڑھنے لگی، حتیٰ یہاں تک کہ علانی غالب آ گئی مجھ پر، الغشی غشی، یعنی میں بے ہوش ہو گئی. ہو سکتا ہے ہجوم کی وجہ سے یا سخت گرمی کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے. فجعلت اصب على رأس الماء، تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی. یعنی جب وہ سر چکرا رہا ہوگا اور غشی کی کیفیت آ رہی ہوگی تو پھر میں اپنے سر پہ پانی ڈالنے لگی. اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیان کرنا شروع کیا. فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، عز و جل، یعنی کس نے کی؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. واثنى علیہ، ثنا بیان کی اللہ تعالیٰ کی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ما من شیء، نہیں ہے کوئی چیز، لم اکن، نہ تھا میں، اریتہ، دکھایا جاتا اس کو، الا رأیتہ، مگر یہ کہ میں نے دیکھا اس کو، فی مقامی، اپنے اس جگہ پر، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور آگ بھی دیکھی. فاوحی الی، اور میری طرف وحی کی گئی ہے، انکم، کہ تم، تفتنون، تم آزمائے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے، فی قبورکم، اپنی قبروں میں، یعنی قبر کا سوال ہوگا، مثل، مانند، او قریباً، یا قریب ہی. یعنی حضرت فاطمہ کو یاد نہیں کہ اسماء نے کون سا کلمہ کہا. لا ادری ای ذالک، قالت اسماء، من فتنۃ المسیح الدجال، یعنی مسیح دجال کے فتنے کی طرح، یعنی مثل فتنۃ المسیح الدجال ہے. کس طرح آزمائے جاؤ گے؟ وہ آزمائش کیسی ہوگی قبر کے اندر؟ جیسے لوگوں کی آزمائش ہوگی مسیح الدجال کے فتنے سے، او قریباً، یا اس کے قریب، یعنی قبر کا پوچھ گچھ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوگا، بڑا سخت مرحلہ ہوگا. اور وہ کیا ہوگا؟ اس بات پہ انسان کی بڑی سخت آزمائش ہو جائے گی. یقال ما علمک، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہے علم تیرا، بہذا الرجل، اس رجل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا قبر میں سوال کیا ہوں گے، من ربک، ما دینک، اور اگلا سوال ما علمک بہذا الرجل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا علم کیا تھا. کتنا بڑا سوال ہے، ان کے بارے میں کیا جانتے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ شاید وہ شبیہ دکھائی جائے گی یا کوئی ایسی علامت سامنے لائی جائے گی کہ جس سے لوگ آپ کو پہچان سکے. میرا تو اس بات کو پڑھ کے دل ہول جاتا ہے، میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کس بات پر؟ کہ واقعی کیا میں اس بات کے لیے تیار ہوں قبر میں کہ بتا سکوں کہ میرا کیا علم ہے، یا میں کتنا جانتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا جانتی ہوں، کتنا جانتی، کیا نسبت ہے مجھے، کیا تعلق ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود جو آپ ہمارے لیے رہنما ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، میں ان کی ذات سے کتنا استفادہ کرتی ہوں. کیا میری نظر میں آپ کی اتنی بھی وقت ہے جتنی کسی دنیا کے لیڈر کی ہوتی؟ کیونکہ ہمارا تو حال یہ ہو گیا نا کہ ہمارے آئیڈیلز اور ہیروز اور بڑے بڑے تو بہت کچھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ اور بدقسمتی سے اگر سال میں ایک دن مناتے بھی ہیں تو اس میں صرف ایسی باتیں پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں کہ جس سے یہ نہیں پتا چلتا آپ کون تھے، آپ نے کیا کیا. ایسی جھوٹی سچی تعریفیں اور ایسے شعر کے جس میں ہم صرف اپنے دل کی لذت اور اپنے کانوں کو سنانے کے لیے اور ایک ہنگامہ خیز مجلس پیدا کر کے سمجھتے سب حق ادا کر دیے. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم میں کتنے شعر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل،
اس شخص کو کتنا جانتے تھے، یہ جو ہیرو تھا اس کے بارے میں کتنا علم تھا تم کو. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، تو جو مومن ہے، او الموقن یا موقن یقین کرنے والا، لا ادری بأیہما قالت اسماء، میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کیا کہا تھا، موقن کہا تھا یا مؤمن، معنی دونوں کا ایک جیسا ہی ہے. اور یہ شک اس لیے بھی بعض اوقات پڑتا ہے کہ اگر قاف کے نقطے نہ ہوں تو آپ ذرا دیکھیں لکھائی کو تو موقن بھی مومن ہی لگتا ہے. فیقول، تو مومن کیا کہے گا، ہوا محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایمان کیسا ایمان ہوگا، جس میں معرفت اور علم ہوگا، پھر وہ کہہ سکے گا نا. اور پہچان ہی نہیں تو کیا کہے گا. جاءنا بالبینات والہدا، یہ شخص ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کے آئے تھے. فاجبنا، تو ہم نے آپ کے بات پہ لبیک کہی، آپ کی پکار کو جواب دیا. واتبعنا، اور ہم نے آپ کی پیروی بھی کی، جو آپ نے بتایا تھا وہی کچھ کیا. ہوا محمد، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثاً 3 مرتبہ، یعنی اس سوال کے جواب میں وہ 3 مرتبہ دہرائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیقال، تو اس کو کہا جائے گا، یعنی اس مومن کو، نم، سو جا، صالحاً، اچھی طرح، یعنی آرام سے سو جا. قد علمنا، ہم جانتے تھے، ان کنتا، کہ تھا تو، لموقنا بہ، یقین کرنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تم ایمان لانے والے تھے. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، اور جہاں تک منافق کا تعلق ہے، او المرتاب، یا شک میں پڑے ہوئے انسان کا، لا ادری ای ذالک قالت اسماء، میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کیا کہا تھا. فیقول، تو وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، وہ نہیں پہچان سکے گا. ظاہر دنیا میں کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، پہچاننے کی کوشش نہیں کی کہ کون تھے، کیا صفات تھی، کیا کچھ کر کے گئے، کیا حلیہ تھا. اور حلیہ صرف ظاہری حلیہ نہیں، کیونکہ اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ذرا حلیہ بتاؤ تو وہ حلیہ بالکل ہی کچھ اور ہوتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں جی ان کی داڑھی نہیں تھی، یہ بھی ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا. تو کیا ہے وہ، پھر وہ خیالی ہے نا، اصل تصویر تو دیکھی ہی نہیں کہ جو موجود ہے سنت کی کتابوں میں کہ آپ کی شکل وغیرہ کیا تھی، وہ تو کبھی کسی نے پڑھ کے ہی نہیں دیکھی. تو جو اپنے دل میں آیا وہ خیالی تصویر کو کہا جی میں نے خواب میں یہ دیکھ لیا. تو اس طرح کی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور آگے دیکھیں، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے سنا تھا لوگوں کو کچھ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیتا تھا، یعنی میرا علم سنا سنایا علم تھا. خلاصہ کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا اور شدید آزمائش ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا، مومن کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے اور یقین سے کہے گا، 3 دفعہ کہے گا. لیکن منافق یا شک میں پڑا ہوا جس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا تھے اور کیا نہیں، جانتا ہی نہیں تھا، وہ کہے گا میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون شیئا، میں نے سنا تھا لوگوں کو وہ کچھ کہا کرتے تھے، ان کے منہ سے سنا تھا کہ وہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، وہ کوئی محمد بھی ہیں. اور آپ اگر جا کے صرف آج اپنے بچوں سے گھر سے پوچھیں، اور آپ میں سے ہر ایک پوچھے جو بچے کم از کم 10 سال کی عمر کو ہو گئے ہیں، جو آپ کے ہاتھ کے نیچے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہیں، ان سے جا کے آج ایک سوال ضرور پوچھیں اپنی نسل سے، مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. اور ذرا جواب نوٹ کرے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ میں نے پرسنلی یہ سروے ایک دفعہ کیا تھا، کچھ بچوں سے پوچھا تھا، تو کسی نے کہا وہ بکریاں چراتے تھے، وہ خیمے میں رہتے تھے، وہ یعنی ایسی بھیانک تصویریں ہیں بچوں کے ذہن میں کہ ان کو واقعی نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. کیونکہ ہماری اسلامیات کی کتابوں میں جو نقشہ کھینچا جاتا ہے یا جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اس سے تصویر واضح نہیں ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی ایک بت نہیں تھے کہ جس کے فیچرز ہم ایکسپلین کر دیں کہ ناک ایسا تھا، کان ایسے تھے. یہ نہیں ہم سے پوچھا جائے گا. پوچھا یہ دراصل جائے گا کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، یا آپ کس لیے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے. یعنی ان کی وہ شناخت، یعنی وہ محمد الرسول اللہ تھے. کیونکہ اہل ایمان کیا کہیں گے، فیقول ہوا محمد الرسول اللہ. یہ جواب ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تھے. جاءنا بالبینات والہدا، ہمارے پاس ہدایت لے کے آئے. تو پھر اس کو سوچے گا نا انسان، اس ہدایت کے ساتھ معاملہ کیا کیا تھا ہم نے، کتنا وقت اس کو دیا تھا، کتنی اس پہ تڑپ اور کتنی توجہ تھی ہماری. اور دوسری چیزوں کے بارے میں ہم تو اپنے بچوں کو وہ گیمز لا کے دیتے، وہ گیس ہو، بے شمار دنیا کے وہ جین پیٹر وغیرہ کی تصویریں ہوتی ہیں، اس پہ بچے خوب ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو بتانا. لیکن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے وہ ہم کو کچھ پتا نہیں.